غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے پوری وحشی گری کے ساتھ جاری ہیں۔ اس درمیان فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ کے 216ویں روز صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ اس درمیان غزہ کے زیتون علاقے میں فلسطینی مجاہدین اور قدس کے غاصب فوجیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ صہیونی حکومت کے ٹینکوں اور بمبار طیاروں نے زیتون علاقے اور اس علاقے کی مسجد علی کو اپنے شدید حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے توپ خانے اور جنگی کشتیوں نے غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ، بلدیہ کی عمارت اور متعدد گھروں پر گولہ باری کی ہے۔ جنوبی غزہ میں واقع شہر رفح میں ایک رہائشی عمارت پر جاری صہیونی فوج کے حملے میں اب تک 4 افراد شہید اور کم از کم 16 زخمی ہوئے ہیں۔ شہر رفح اس وقت فلسطینی پناہ گزینوں کی پناہ گاہ میں تبدیل ہو چکا ہے اور 15 لاکھ کے قریب فلسطینی وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دراصل صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے شہر رفح میں الجنینہ علاقے میں بھی ایک گھر پر بمباری کی ہے۔ دوسری طرف صہیونی فوج کی جنگی کشتیوں نے بھی رفح شہر کے مغربی علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت شہر غزہ کے مرکز میں واقع المغراقہ کے علاقے میں صہیونی فوج اور مزاحمتی جیالوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے اور صہیونی حکومت کے توپ خانے اس وقت غزہ کے مرکز میں النصیرات کیمپ پر گولے برسا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے شہر غزہ کے مرکز میں السرایا کے علاقے پر بھی بمباری کی ہے۔ واضح ہے کہ صہیونی حکومت کل سے غزہ کے مختلف علاقوں، خاص طور پر رفح کے مشرقی علاقے پر مسلسل بری، بحری اور فضائی حملے کر رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اب تک درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ نے پیر 6 مئی کو عالمی سطح پر مخالفتوں کے باوجود جنوبی غزہ میں واقع شہر رفح پر زمینی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے منگل سے رفح پاس کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس علاقے کے شہداء کی تعداد گزشتہ 7 اکتوبر سے اب تک 34,844 اور زخمیوں کی تعداد 78,405 ہو گئی ہے۔ غزہ سے اسلامی مزاحمتی گروہ نے مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی صہیونی بستیوں پر متعدد میزائل داغے ہیں۔ الجزیرہ کے حوالے سے ارنا نیوز نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت نے اس بارے میں اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں واقع شلومیت ٹاؤن پر غزہ سے 8 میزائل داغے گئے۔ یہ میزائل ایسے میں غزہ سے مقبوضہ علاقے پر داغے گئے ہیں کہ صہیونی حکومت نے غزہ میں فلسطینی مزاحمت کی میزائل صلاحیتوں کا خاتمہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس میزائل حملے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر 215 دنوں سے جاری صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے کے باوجود مزاحمت بدستور اور پوری قوت کے ساتھ صہیونیوں پر کاری ضرب لگا رہی ہے۔ ہندوستان کے عام انتخابات کی گہما گہمی کے دوران روس نے سنسنی خیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ لوک سبھا انتخابات میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ہندوستان کی مذہبی آزادی کے حوالے سے ہندوستان کے اندرونی سیاسی منظرنامے کو درہم برہم کرتے ہوئے عام انتخابات کو مزید پیچیدہ کرنا چاہتا ہے۔ خبروں کے مطابق روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخارووا نے کہا ہے کہ امریکہ دراصل ہندوستان کی سیاسی صورتحال کا توازن بگاڑنا چاہتا ہے۔ وہ ہندوستان کی سیاسی سمجھ اور تاریخ کو نہیں سمجھتا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ امریکہ ہندوستان کے سیاسی منظرنامے کو درہم برہم کرتے ہوئے عام انتخابات کو مزید پیچیدہ کرنا چاہتا ہے اور یہ ہندوستان کی توہین ہے۔ پاکستان میں سانحہ 9 مئی کو 1 سال ہونے پر اسلام آباد میں ریڈ زون کو ہر طرح کی ریلیوں مظاہروں کو روکنے کی غرض سے سیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں بھی 9 مئی کے حوالے سے سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔
اس حوالے سے سی پی او راولپنڈی کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے، کسی غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ سینئر افسران فیلڈ میں خود سیکورٹی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سی پی او راولپنڈی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اجتماع، ریلی یا اس کی ترغیب دینے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس درمیان پاکستانی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستانی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سانحہ 9 مئی قومی تاریخ کا سیاہ دن ہے اور افواج پاکستان ان واقعات کی سخت مذمت کرتی ہیں۔ امریکی پولیس نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں فلسطین کے حامی طلبہ کے کیمپ پر حملہ کر کے ایک بار پھر درجنوں طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب ہالینڈ میں بھی پولیس اور فلسطین کے حامی طلبہ کے درمیان جھڑپوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ NBC نیوز کے مطابق جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ایک بیان جاری کر کے خبردار کیا تھا کہ یونیورسٹی کیمپس میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو معطل کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود طلبہ نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا اور کیمپ لگائے۔ اس رپورٹ کے مطابق احتجاجی طلبہ کیمپ سے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سربراہ کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے تو پولیس نے ان کے کیمپ پر حملہ کر کے ان کے ٹینٹ اکھاڑنا شروع کر دیے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے طلبہ کے نیوز بلیٹن GWH کے مطابق پولیس نے فلسطین کی حمایت میں کیمپ لگانے والے طلبہ کو خبردار کیا تھا کہ بدھ کی صبح 3:30 بجے کے بعد یونیورسٹی کیمپ میں باقی رہنے والوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ واشنگٹن DC کے مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے یونیورسٹی طلبہ کو کیمپ میں جانے سے روکنے کے لیے مرچوں کا اسپرے استعمال کیا اور درجنوں احتجاجی طلبہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں فلسطین کی حمایت میں کیمپ لگانے والے طلبہ اپنے کیمپ سے جلوس کی شکل میں یونیورسٹی سربراہ کی رہائش گاہ کی طرف ایسی حالت میں مارچ کیا کہ ان کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اور بینر تھے جن پر غزہ کو آزاد کرو اور رفح سے دستبردار ہو جاؤ جیسے نعرے لکھے ہوئے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطین کی حمایت میں امریکی یونیورسٹیوں کی طلبہ تحریک کے ساتھ یکجہتی کے لیے پورے یورپ میں یونیورسٹی طلبہ نے غزہ کے مظلوم فلسطینی عوام پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کر دی ہے۔ ادھر ہالینڈ کی پولیس نے ایمسٹرڈیم یونیورسٹی میں فلسطین کے حامی طلبہ پر لاٹھی چارج کیا ہے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایمسٹرڈیم یونیورسٹی میں فلسطین کے حامی طلبہ نے بینچوں، لکڑی کے تختوں اور اینٹوں سے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں اور انہوں نے آگ بجھانے والے آلات کے ذریعے پولیس کو کارروائی کرنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے ان پر ڈنڈے برسائے، ان کی کھڑی کردہ رکاوٹوں کو ہٹا دیا۔